قرآن رشید چوتھے پارے میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے، محافل، مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، اور ہر صاحب ایمان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں بلا تمہید قرآن مجید فرقان حمید جو خطبے میں تلاوت کی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکید اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان میں اپنا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو کہ انہی میں سے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس آیہ کریمہ کے دو حصے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہاں تک جو حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس حصے میں اللہ رب العزت نے مشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ پہلے حصہ میں جشن میلاد مصطفیٰ کہ آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی کو بیان کیا، اور دوسرے حصہ میں آقا علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو بیان کیا۔ اب میری بات آپ تمامی احباب میں بڑی توجہ سے سماعت کرنی ہے کہ آپ کو کوئی کہیں پہ بھی جا کے صرف کہہ دے کہ یار خوشی مناؤ، تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ یار کوئی وجہ تو بتاؤ خوشی کی، تو آپ اگر اس کو کہیں کہ وجہ کوئی نہیں ہے بس خوشی مناؤ، تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ پہلے پوچھے گا یار کوئی خوشی والی بات تو بتاؤ کہ خوشی ہم مانیں، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اور خوشی والی بات تو بتاؤ، اور اگر وہ سامنے والا یہ کہہ دے اور تو اپنے کھیتوں میں پھرتا ہے اور تیرے گھر میں تو بیٹا پیدا ہو چکا ہے، تو اسے خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی اور خبر دے دے کہ تو کھیتوں میں پھرتا ہے اور تیرے بیٹے کی جو ہے وہ نوکری لگ چکی ہے، جاب لگ چکی ہے، ملازم بن گیا ہے تیرا بیٹا، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں خوش ہوگا؟ کہ خوش خبری سنائی گئی ہے تو وہ خوش ہو گیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
جب تک ہم آقا علیہ السلام کے مشن کو نہیں بیان کریں گے، اس خوشی کی وجہ کو نہیں بیان کریں گے، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس طرح خوشی منائیں گے، وہ سوچیں گے کہ یار کون سی خوشی آئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے پہلے مشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، تاکہ ہم سبھی کو پتہ چل سکے کہ آقا علیہ السلام کے جو ہم پہ کتنے بڑے بڑے احسان ہیں۔ تو تجھے بیٹا مل جائے تو تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو اگر تجھے بتا دیا جائے کہ بیٹا بڑی خوشی ہے یا تجھے آقا علیہ السلام کے ملنے کی بڑی خوشی ہے، آپ بتا۔ اور مال و دولت کی تجھے زیادہ خوشی ہے یا آقا علیہ السلام کی آمد کی زیادہ خوشی ہے؟ تجھے بیٹے کی نوکری ملنے پہ خوشی ہے یا آقا علیہ السلام کی آمد پہ زیادہ خوشی ہے؟ تو جب وجہ بتائیں گے تو پھر اس کو احساس ہوگا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 3 بڑی گمراہیاں تھیں جن کا اللہ کے رسول نے خاتمہ کیا۔ جہالت کا خاتمہ کیا، جہالت کی جتنی بھی قسمیں تھیں آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون کے رکھ دی، اور فحاشی کی جتنی بھی قسمیں تھیں آقا علیہ السلام نے ان کا بھی گلا کما کیا۔ اور گمراہ کن شاعری کہ عرب لوگوں کی گھٹی میں شاعری بسی ہوئی تھی، ہر کام شعر و شاعری سے کیا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے شاعری کا رخ دنیاوی محبت سے ہٹا کر کے اپنی محبت کی طرف کر دیا، دنیاوی محبت سے ہٹا کے اللہ کی طرف کر دیا، دین کی طرف کر دیا، شریعت کی طرف کر دیا۔ اور میں صرف 1-2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی میں سے کہ خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ یا رب انی مؤمن بقیلہ اعرف حق اللہ فی قبولہ۔ اور حضرت حسان کے اشعار کو آپ جانتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَارٌ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی شانیں بیان کی، تو جہالت کا خاتمہ کیا، فحاشی کا خاتمہ کیا، گمراہ کن شاعری کا خاتمہ کیا، یہ جہالت کی جتنی قسمیں تھیں سب کو ختم کیا، فحاشی کی جتنی صورتیں تھیں سب کو ختم کیا، گمراہ کن شاعری کی جتنی قسمیں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ کس زور پر کیا، کس طاقت پہ کیا؟ اب سنیں مشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طاقت کی بنیاد پہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی طاقت پہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ان برائیوں کا خاتمہ کیا۔ بات نہیں ہے، آقا علیہ السلام خود قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، خود قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ اونچی آواز سے یہ حدیث پاک مسلم میں 1867 نمبر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے میرے رب کا کلام سناؤ، مجھے میرے رب کا کلام سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھی، شروع کی، تقریباً 10 رکوع پڑھ دیے، آقا علیہ السلام سنتے رہے، جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیہ کریمہ پہ تو آقا علیہ السلام نے اب مجھے میرے رب کی یاد آنے لگی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا والوں، اور میں تو تلاوت میں مگن تھا جب میں نے آنکھوں میں بھی آنسو، اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے تلاوت سنی، اور پھر یہ سنیں کہ بخاری شریف میں 3809 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابی، میرا قرآن مجید سنو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ آپ سنائیں، میں سنتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابی، اب میں پڑھتا ہوں، تو میرا قرآن سن۔ جب یہ بات کی نا تو وہ صحابی تھے، کتنی محبت والے تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے رب کا یہ حکم ہے؟ کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، ہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام نے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ مکمل تلاوت کی۔ تو جب سورہ بینہ پڑھنے لگے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کیا، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن مجید سنائیں، تو یا رسول اللہ ایک دل میں خلش ہے، ایک طلب ہے، ایک بات آتی ہے، کیا اللہ نے وسمانی، میرا نام بھی لیا ہے، کیا اللہ نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال نعم، اے ابی بن کعب، اللہ نے آپ کا نام بھی لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کا نام بھی لیا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو آگے سے کہنے لگے، وَقَدْ ذُكِرْتَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ، اس مالک نے میرا نام لیا ہے اور میرا نام لے کے آپ کو حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو اب حدیث پاک میں آتا ہے، فَبَكَىٰ، ابی بن کعب بھی رونے لگے کہ میرے رب کی جو ہے، ایک تو حکم ہے کہ کلام میں سنوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا نام بھی میرے مالک نے لے لیا۔ اللہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بخاری اور مسلم دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام قرآن سنا بھی کرتے تھے، قرآن سنایا بھی کرتے تھے۔ اور یہ جو قرآن ہے نا، یہ اندر کی صفائی کرتا ہے۔ یہ جو آتا ہے نا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، آقا علیہ السلام نے پاک کیا قرآن کی طاقت پہ، من صاف کیے۔ اب یہ حدیث پاک مشکات میں آتی ہے 2168 نمبر حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے دل میلے ہو جاتے ہیں، دل کالے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان پہ کالک لگ جائے، زنگ لگ جائے، تو اس زنگ کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ تو دلوں پہ اگر زنگ لگ جائے تو اسے بھی
آلودگی سے، گندگی سے بچانے کا اللہ نے آلہ ہمیں دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیلا یا رسول اللہ وما جلا ہوا، یا رسول اللہ وہ آلہ جو ہے دلوں کو پاک کرنے والا وہ کون سا ہے؟ کیونکہ دلوں تک بندے کا ہاتھ نہیں پہنچتا، برتنوں کے اندر ہاتھ چلا جاتا ہے، برتن صاف ہو جاتے ہیں، لیکن دلوں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا قال کثرت ذکر الموت و تلاوت کو صاف کرنے کے دو میں آلے دیتا ہوں اپنی امت کو، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، آپ کے دل صاف ہو جائیں گے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے رہنا، اس سے بھی من صاف ہو جائے۔ اور وہاں تک اللہ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ میری امت پریشان نہ ہونا، اور دلوں میں زنگ آ جائے تو قرآن پڑھ لینا، قرآن دلوں کی میل کو اتار کے رکھتے۔ اللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن کی طاقت پہ فحاشی کا، جہالت کا، گمراہ کن شاعری کا خاتمہ کیا۔ اب اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے کتاب و حکمت کو سکھانے کے لیے کتنے طریقے اختیار کیے؟ آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ اب یہ نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کتنے طریقے اختیار کیے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک سب سے پہلے طریقہ وہ سن لیں، تقریر کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ تقریر کے ذریعے۔ دوسرا طریقہ تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اور تیسرا طریقہ تدریس کے ذریعے۔ چوتھا طریقہ سوال و جواب کے ذریعے۔ پانچواں طریقہ غلطی پر ٹوک کے کرنا، جب کوئی غلطی کرے تو ٹوک دینا، یہ بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اور پھر چھٹا طریقہ سنیں کہ دعا کرتے کہ جہاد کرنا۔ یہ سارا طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان 7 طریقوں کے ذریعے امت کو قرآن بھی سکھایا ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے، لیکن امت ان طریقوں کو بھی نہیں جانتی۔ امت نے جب پڑھنا چھوڑ دیا ہے، سننا چھوڑ دیا ہے، تو قرآن و حکمت کہاں سے سیکھیں؟ ترجمہ کون پڑھے گا؟ قرآن کی تفسیر کو کون پڑھے گا؟ حکمت کو کون سیکھے گا؟ حکمت سے مراد آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے، ان کا صحیح فہم کون سیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ ایک بات دہرانے، جس نے یہ بات یاد کر لی تو اس کو آقا علیہ السلام نے جس انداز میں امت کو حکمت سکھائی ہے، اس کو کم از کم آقا علیہ السلام کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، سوال و جواب کے ذریعے، ہدایت نیاز کے ذریعے، غلطی پر ٹوک کے آئیں۔ اب پہلا طریقہ کون سا ہے؟ تقریر کے ذریعے۔ آقا علیہ السلام نے نا بے شمار خطابات کی ہیں۔ تقریر ہوتی ہے مجمع میں، ایک دو بندوں کے سامنے تقریر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر میں فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر
اڑنے والے اٹھیے فانذر اور ڈرا دیجیے۔ اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادھر اللہ نے حکم نازل کیا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام اٹھیے لوگوں کو ڈرا دیجیے، تو آقا علیہ السلام نے ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی صفا پہ جاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ آقا علیہ السلام کا اپنے مالک کی اتباع میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور مفسرین کرام نے کیا لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک تقریر وہاں پہ کی، ایک بازار میں جا کے کی، ایک پھر اور مجمع میں جا کے کی، تاکہ اللہ رب العزت کے حکم پہ پوری طرح جو ہے نا تکمیل ہو جائے، پوری طرح جو ہے وہ میں عمل کر کے دکھا دوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی پہلی تقریر تھی۔ اب جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے وہ مشکات میں 1907 نمبر حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں بھی 3251 نمبر یہ 51 نمبر یہ حدیث پاک ہے، حضرت زرارہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں داخل ہوئے تو ایک شور مچ گیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اب یہ میرے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھجوروں کے درختوں پہ چڑھا ہوا تھا، یہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں، یہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آمد ہو چکی ہے تو پھر میں نے دوڑ لگائی۔ اب حدیث پاک سنیں، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رنجا فرمایا مدینہ میں، تو انجفل الناس قبلہ، تو لوگ ٹولیوں کی شکل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے آنے لگے، ٹولیوں کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر طرف آوازیں بلند تھیں۔ کون سی آوازیں تھیں؟ کوئی کہتا تھا جا رسول اللہ، اور کسی کی آواز آ رہی تھی قد من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کی آواز آ رہی تھی قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو چکی ہے، آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ اب خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تیزی پکڑی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ابھی آقا علیہ السلام نے کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی جملہ نہیں ارشاد فرمایا، لوگ اکٹھے ہونے لگے، میں بھی ادھر جمع ہو گیا، دور سے تکنے لگا تو میں نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو فجئت فی الناس لانظر، فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب۔ دنیا والوں، اور میں نے کوئی سوال ہی نہیں کیا تمہارے نبی پر، بس میری آنکھوں نے چہرہ مصطفیٰ تکا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، بس چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تکا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکا، میرے دل میں ایمان داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اب خود بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو بٹھایا، ایک محفل سج گئی، محفل برپا ہو چکی تھی، جس میں
غلام بھی تھے، بچے بھی تھے، نابالغ بچیاں بھی تھیں، مدینہ کے لوگ بھی تھے، رئیس بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام نے جو پہلی تقریر کی مدینہ جا کے، وہ کون سی تقریر؟ وہ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے یاد کرو، سبحان اللہ۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کیا بات کی سب سے پہلے؟ سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ رحم دلی والا معاملہ کرو۔ چوتھی بات علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اگر غلاموں جب پوری دنیا سو جائے، رات کو اٹھ کر اپنے رب کو منانے کے لیے مصلی پہ آ جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ چار باتیں کہیں، سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تیسرے نمبر پہ رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھے نمبر پہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ چار کام جو بھی کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، میں محمد اسے بشارت دیتا ہوں کہ وہ سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چار کام کرنے پہ آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنا دی۔ سلام کو عام کرنا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گلی میں ایک شخص ملا ہے نا تو سلام دیا ہے، تھوڑا سا آگے بھی چلے جائیں گے اور مڑ کے واپس آئیں گے نا، وہ بندہ وہیں پہ کھڑا ہے تو ہم سلام نہیں دیتے۔ لیکن صحابہ کرام اس طرح نہیں کرتے، یہ افشوا السلام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے عمل سے سیکھو۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، بیچ میں پلر آ جاتا، پلر یہ جو کھڑا ہے سامنے، ایک صحابی نے ادھر سلام دیا ہے، پلر کراس کیا ہے تو صحابی نے پھر سلام دے دی۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی رکاوٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نا شام کے قریب بازار کا رخ کر لیتے تو صحابہ کرام پوچھتے کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سبھی لوگوں نے دکانیں بند کرنی ہیں تو آپ بازار میں کیا لینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام ہے؟ تو فرماتے نہیں کوئی کام نہیں۔ پھر پوچھتے کہ جب کام ہی کوئی نہیں ہے تو بازار میں کیوں جا رہی ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں سلام کی نیت سے بازار میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ آقا علیہ السلام کے دیوانے پروانے مجھے ملیں گے، میں انہیں سلام۔ غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تیسری بات صلہ رحمی کرنا۔ چوتھی بات تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا۔ صرف چار باتوں بھی آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو تقریریں، اور میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی آخری تقریر وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سب سے پہلی تقریر اور درمیان والی تقریر۔ درمیان والی اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ میں پہلی تقریر کی وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ اب آخری تقریر سنیں، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہونے لگا، مجمع میں جو تقریر کی وہ کون سی تقریر تھی وہ سنیں۔ یہ بخاری شریف میں 467 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جلس علی المنبر، کہ آقا علیہ السلام اپنے منبر پہ بیٹھے ہوئے، فقال عبد خیرہ اللہ بین ان یبدیہ زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ گر تھے، سامنے نام نہیں بتایا وہ بندہ کون ہے، صرف اشارے میں بات کی
ایک بندہ ہے عبد خجہ اللہ بین ان یؤتیہ زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده. اللہ نے اس بندے کو اختیار کیا، اختیار یہ دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں رہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر میرے پاس آ جاؤ. اس بندے نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اللہ کے پاس جانے کو ترغیب دی. اب اشارے میں بات چل رہی ہے، بس کوئی بندہ ہے اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا ہے رہ لو، میرے پاس آنا ہے تو آ جاؤ. اس بندے نے آخرت کو چن لیا کہ مالک تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. بس یہ بات کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبکا ابو بکر فبکا. جب یہ بات سنی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اب سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے کسی بندے کی بات کی ہے اور یہ بوڑھا شخص بیٹھا ہے، کس نے رونا شروع کر دیا. بڑا عجیب معاملہ ہے. اب صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اس بات کی خبر ہمیں اس دن چلی جب آقا علیہ السلام کا 3 دنوں کے بعد وصال ہو گئے کہ وہ بندہ کون؟ وہ آقا علیہ السلام خود اپنی بات کر رہے. اللہ اکبر. اب صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں رویا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ آقا علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں. اب صحابہ بیان کرتے ہیں فَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو ہمارے درمیان بہت بڑے عالم ہیں کہ آقا علیہ السلام کی اشاروں کی بات بھی سمجھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اشاروں میں اب آقا علیہ السلام نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر. اے میرے صحابہ کرام سن لو، اور جس کے احسانات مجھ پہ سب سے زیادہ ہیں مالی حوالے سے بھی اور جان کے حوالے سے بھی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. آقا علیہ السلام سے صدیق اکبر کی شان بیان ہے. سب سے زیادہ احسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جان قربان کرنے کے حوالے سے بھی، مال قربان کرنے کے حوالے سے بھی. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اے میرے صحابہ اکرام سن لو، اگر میں دنیا میں دنیاوی حوالے سے کسی کو اپنا یار بناتا تو وہ صدیق اکبر کو بناتا. وہ دینی حوالے سے ہے، ان کے ساتھ جو یاری ہے وہ دینی حوالے سے ہے. تو میں دینی جو یاری ہے اس کو دنیاوی یاری پہ ترجیح دیتا ہوں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، جو اب میں بیان کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے آخری جملے ارشاد فرمائے، وہ بڑے سننے والے ہیں. صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آتے نا تو انہوں نے اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے مسجد کی طرف کیے ہوئے. تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ چلتا رہا تاکہ دور سے نہ آنا پڑے، وہیں گھر سے نکلے مسجد میں انٹری ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبقینہ فی المسجد، اور مسجد کی طرف سے جتنے بھی دروازے آتے ہیں یا کھڑکیاں جس نے بھی لگوائی ہوئی ہیں وہ ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے. خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر، سارے صحابہ بند کر دو وہ کھڑکیاں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کھڑکی بھی مسجد سے جو ہے وہ بھی قائم رہے. کیوں؟ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ کے رسول اشارہ کر رہے تھے کہ میرے بعد میرے مصلح پہ جو شخص کھڑا ہو کے امامت کروائے گا اسے دور سے نہ آنا پڑے، وہ اپنے گھر سے نکلے اور مصلح پہ کھڑا ہو. سبحان اللہ. اب دنیا بڑی پریشان ہے، وہ کہتی ہے یہ خلیفے
یہ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ امت کو ایک مرحمے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور یار حدیث پہ تھوڑا سا عقل لگا لو کہ آقا علیہ السلام نے سب کی کھڑکیاں بند کی، صدیق اکبر کی کھڑکی کی اجازت دی، اشارہ تھا کہ میرے مسیح کا فیصلہ ہے۔ نبی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی منصب تبلیغ سے روگردانی نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا۔ بس ابو شاہ نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تقریر مجھے لکھ کے دے۔ آقا علیہ السلام نے حکم جاری کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب لی لأبی شاہ، کہ ابو شاہ جو کہتا ہے نا وفی الحدیث قصہ، تم ایک بات بھی نہیں چھوڑنی، پوری تقریر میری لکھ کے ابو شاہ کو دے دو۔ سبحان اللہ، پوری تقریر صحابہ نے لکھ کے ابو شاہ کے حوالے کر۔ اللہ اکبر۔ اب تقریر کے ذریعے بھی انداز آپ نے دیکھا، تحریر کے ذریعے بھی انداز آپ نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے نا بادشاہوں کو خط لکھے۔ اب ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو بھی خط لکھا۔ یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ یہ نمبریں بھی میرے پاس لگی ہوئی ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی دردناک حدیث پاک ہے۔ اس میں یہ خط موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر من محمد عبداللہ و رسولہ ہی، کہ یہ خط اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، الہ ہرقل عظیم الروم، عظیم الروم، کہ جو روم کا بادشاہ نا بہت بڑا بادشاہ، اس کے نام یہ خط ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے لکھا کیا، قربان جائیے، آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی بات ان الفاظ کے بعد سلام علی من اتبع الہدی، اگر تو میری دعوت قبول کر لے تو پھر تجھ پہ سلامتی ہو۔ اگر میری دعوت قبول کر لے، کیا مطلب؟ یہ سلام جو میں لکھ رہا ہوں نا، اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر تجھ پہ سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِذِي آیَةِ الاسلام، میں تجھے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، اسلم تسلم، اگر تو قبول کر لے تو یہ سلامتی تجھے نصیب ہو جائے گی، وَأَسْلِمْ يُؤْتَكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، اور اللہ تجھے 2 اجر عطا کرے گا۔ کیوں؟ کہ تیری عوام بھی تیرے پیچھے کلمہ پڑھ لے گی، اس عوام کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ کہ غلاموں، آقا علیہ السلام نے یہ لکھوا کے صحابہ کو دے کے یہ بادشاہوں کو خط دیا۔ تقریر کے ذریعے بھی پڑھائے ہیں، چار کو پڑھائے، کلاس لگا کے پڑھائے، پوری کلاسز جو ہے قرآن کی حکمت کی آقا علیہ السلام نے خود بھی پڑھائی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی بھی آگے ڈیوٹیاں لگائی۔ تو تدریس کے ذریعے بھی یہ تبلیغ کا طریقہ آقا علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں چوتھا طریقہ سوال و جواب کا۔ یہ جہاں پہ بھی نا قرآن مجید میں لفظ یسألونہ کا آتا ہے نا، یہ جہاں پہ بھی آیا ہے یہ صحابہ کرام کے سوالات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اللہ نے قرآن مجید کی آیات طیبات کا نزول کر۔ سبحان اللہ، سارے ان کی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ اب یہ میں پوری ڈیٹیل بیان کروں تو 1 گھنٹہ اس پہ لگ جانا ہے۔ یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیط، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ایان مرساہا، قیامت کے متعلق سوال، مال غنیمت کے متعلق سوال، روح کے متعلق سوال، شراب کے متعلق سوال اور ناپاکی کے متعلق سوال، یہ صحابہ کرام نے کی۔
اب بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سوال و جواب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک سوال کیا، آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، پھر دوسرا سوال کیا، آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، پھر تیسرا سوال کیا، آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اب خود بیان کرتے ہیں، قال حدثني بهن فلبستذكرته لزادني۔ بڑے مشکل ترین یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں سن لو، اگر میں 1,00,000 سوال کرتا، آقا علیہ السلام 1,00,000 سوالوں کے جواب وہیں پہ دے دیتے۔ سبحان اللہ۔ میں نے 3 کیے ہیں نا، تو میں سوال کرتا جاتا، آقا علیہ السلام نے میرے سوالوں کا جواب دیتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن بھی سوالات سے بھرا پڑا ہے، پھر اللہ نے جواب دیے، حدیثوں میں بھی صحابہ کرام نے سوالات کیے، آقا علیہ السلام نے جواب عطا کیے۔ اب یہ 5ویں بات، یہ جو تزکیہ کیا ہے نا، کتاب والے کوئی نہ پڑھ۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میں اشارہ کروں گا کیونکہ ٹائم بڑا قریب ہے، کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ کلمہ کس طرح پڑھا، کہ آذان کا مذاق بنایا۔ غزوہ حنین کی واپسی پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی، بچے کھیل رہے تھے، ابو محذورہ نامی ایک بچہ جو نوجوان لڑکا تھا، اس نے آذان کا مذاق بنایا، آواز اچھی تھی، آقا علیہ السلام کو پسند آیا، قریب بلایا، آذان سنی۔ اب خود بیان کرتے ہیں، میں نے آذان دینی شروع کی، آقا علیہ السلام نے میرے ماتھے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، میرے سر پہ رکھا، ماتھے پہ رکھا، منہ پہ رکھا، چہرے پہ رکھا، اسی طرح ہاتھ کو نیچے کرتے رہے، میرے سینے پہ لگایا، ادھر میں اشہد ان محمد پہ پہنچا تھا، ادھر میرے دل میں ایمان داخل ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ سر سے لے کر سینے تک ہاتھ پھیرا تھا، میرے سینے میں ایمان کا نور داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کر کے آقا علیہ السلام نے ایمان کی دولت کو تقسیم کیا۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے خود بھی پیش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو نا دعوت پیش کرتا ہوں اسلام کی، ماں آگے سے رد کر دیتی ہے۔ زیبا جو الفاظ ہیں نا آپ کے متعلق بولیں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ جب یہ بات کی تو آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کا نور عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہاتھ اٹھایا نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگا دی اپنے گھر کی طرف، کنڈی جو تھی نا دروازے کی کنڈی اس کو کھڑکایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، ماں نے آواز دی بیٹا تھوڑی دیر صبر کر لو، کیونکہ ماں اندر نہا رہی تھی، ماں جلدی جلدی نہا کے نکلی، دوپٹہ اوپر لیا، اپنے سونے کا کلمہ مجھے بھی پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث پاک سنیں، یہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابکی من الفرح کما بقیت من الحزن۔ جب میں آقا علیہ السلام کی طرف گیا تھا تو رو رہا تھا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے، آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ اور جلدی گئے ہو ابھی واپس آ گئے ہو؟ یا رسول اللہ ادھر آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، میں نے گھر دوڑ پکڑ لی تھی، میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی۔ یا رسول اللہ میں لیٹ پہنچا ہوں، آپ کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی۔
کیا بات ہے اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابشر فقط مستجاب اللہ دعا کا وقد ہدا امہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور میری ماں کو اسلام کا نور عطا کر دیا. سبحان اللہ. یہاں تک آپ نے حدیث پاک سنی ہے، آگے الفاظ نہیں سنے، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہم حبب عبید هذا وامہ، یا رسول اللہ دعا کریں کہ جو قیامت تک آپ کے غلام آئے نا وہ مجھ سے بھی پیار کریں، میری ماں سے بھی پیار کریں. سبحان اللہ. یہ بڑی عجیب دعا ہے. مجھ سے بھی پیار کریں، میری ماں سے بھی پیار کریں. آقا علیہ السلام نے پھر دعا کری، یاد اٹھائے اور دعا مانگی اللہم حبب عبیدک هذا وامہ الی عباد المؤمنین وحببہم الیہما. اے اللہ قیامت تک جتنے مومن آئے وہ میرے ابو ہریرہ سے بھی محبت کرنے والے ہوں، ان کی ماں سے بھی محبت کرنے والے ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سوال و جواب کے ذریعے بھی آقا علیہ السلام نے امت کو تبلیغ کی، امت کا تزکیہ کیا اور پھر کسی کو ٹوک کر نہیں دیا. تو میں دعا کرتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ٹائم کافی ہو چکا ہے کہ مشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نبی کی آمد کی وجہ سے جہالت کا خاتمہ ہوا، جس نبی کی آمد کی وجہ سے فحاشی کا خاتمہ ہوا ہے، یا اس نبی کے آنے پہ اگر ہم خوشیاں نہ منائیں تو پھر اپنے بیٹوں پہ منائیں، ان مال دولت کے ملنے پہ خوشیاں منائیں. نہیں، جس نبی نے اس دنیا میں اتنا نور بانٹا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اتنا نور بانٹ دیا ہے اسلام کا، قرآن کا، حدیثوں کا، کہ اب میری امت کے لیے دن بھی دن ہے اور رات بھی میں نے امت کا دن بنا دی. سبحان اللہ. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب امت یہ سمجھے گی کہ ہمارے نبی نے اتنا کچھ عطا کیا ہے تو پھر امت ضرور اس احسان کو یاد کرے گی، شکریہ ادا کرے گی اور اس پہ خوشیاں منائے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.